وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل احترام 46 نمبر آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی، اس سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کا تعلق بنیادی طور پر پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ تھا، لیکن ہماری نشست طویل ہونے کی وجہ سے وہاں تک ہم نے گفتگو کو وائنڈ اپ کیا تھا۔ موضوع یہ چل رہا تھا کہ سورہ مائدہ اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی ہے، اور مدینہ طیبہ میں اسلام کو درپیش چیلنجز میں دو چیلنج یہ بھی درپیش تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے راہ میں رکاوٹ مدنی زندگی میں منافق بن گئے، جو اندر سے اور تھے باہر سے اور تھے، اور یہ بھی جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، اور اہل کتاب میں سے یہودی شدت کے ساتھ اسلام کے راستے کی رکاوٹ تھے۔ اب قرآن کا جو انداز تبلیغ ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ دشمن پہ تنقید نہیں، بلکہ دشمن کے ساتھ جو سملیرٹیز ہوں ان کو بیان کر کے ذہنی ہم آہنگی کا تصور پیدا کر کے ان کو اپنے قریب لانے کا ایک تسلسل تھا جو ان آیات مبارکہ میں موجود تھا۔ قرآن سے پہلے 3 کتابیں نازل ہو چکی تھی، زبور، تورات اور انجیل۔ ان تینوں کے ساتھ قرآن کا تعلق کیا تھا، اس کو اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے، محبوب یہ مدینے میں بسنے والے اہل کتاب، ان کو یہ بھی آپ ریئلائز کروائیں کہ یہ قرآن کی شکل میں آسمانی پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، یہ تکمیل دین تو ہے، لیکن اس کی جو شروعات تھی وہ تورات، زبور اور انجیل میں موجود تھی۔ لہذا حضرت موسیٰ تک کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ اے اہل کتاب یہودیوں، تمہارے اور ہمارے بہت سارے احکامات ملتے جلتے ہیں، وہ ملتے جلتے احکامات میں سے جان کے بدلے جان ہوگی، یہ بھی تمہارا حکم بھی ہے، ہمارا حکم بھی ہے۔ جیسے قصاص کا تصور ہے، خون بہا کے معاملات ہیں، دیت کے معاملات ہیں، یہ آسمانی کتابوں میں جیسے باقی کتابوں میں تھے، قرآن کا حکم بھی ایز اٹ از تھا، لہذا اس کے اوپر بات ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی اس میں یہ احکامات تھے۔ اب آج بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات کے بعد ایک اور نبی بھیجے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے انجیل۔ لہٰذا یہ تسلسل وہ ہے، محبوب ان کو بتائیں، یہ تسلسل ہے کہ آسمانی کتابوں کا اور حضور سے پہلے آنے والے نبیوں کا، کہ ان کا تعلق آپس میں بڑا گہرا ہے، یہ بھائی ہیں ایک دوسرے کے، اور آسمانی کتابیں ایک جیسا پیغام رکھتی ہیں، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، پاکی ناپاکی کے، حلت اور حرمت کے تقریباً ملتے جلتے مسائل ہیں۔ لہذا محبوب ان کو کہیں کہ قریب آؤ، چہ جائے کہ تم دور چلے جاؤ۔ اگر تم قرآن کے قریب نہیں آؤ گے تو پھر جاہلیت کا پیغام تم عام کر رہے ہو، اور جاہلیت کا پیغام وہ ہے جو آسمانی نہیں ہے، جو الوہی نہیں ہے، بلکہ تمہارا اپنا ترتیب دیا ہوا ہے۔ یہ آج کی آیات کا خلاصہ ہے، ذرا پچھلی آیات سے ملاتے ہوئے اس کا ترجمہ کیجئے گا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ۔ وَقَفَّيْنَا، واو کا معنی، اور کفینا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہم نے پیچھے بھیجا، وکفینا، اور ہم نے پیچھے بھیجا، علی آثارہم، علی کا معنی پر، آثار کا معنی اثر، ہم ان کے، وہ جو سابقہ انبیاء کے آثار تھے ہم نے ان کے مطابق بھیجا، بعیسیٰ ابن مریم، کس کو؟ یعنی اس سے پہلے بات ہو چکی ہے یہودیوں کی جو لاسٹ آیت میں تھی، اب یہاں سے یہ ہے کہ ہم نے انہی انبیاء کے نقشوں پہ چلتے ہوئے بھیجا، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو۔ اب عیسیٰ ابن مریم کا پیغام کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من التورات، کیونکہ حضرت عیسیٰ سے پہلے نازل کیا ہوا؟ تورات۔ مصدقا، یہ جو جناب عیسیٰ ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں؟ تصدیق کرنے والے ہیں، لما، اس کی، ما جو، بین یدیہ، جو آپ کے پاس موجود ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس جو موجود ہے، من التورات، تورات میں، یعنی پچھلے نبی کی شریعت جو اگلے نبی تک پہنچی ہے،
اور پچھلے نبی کی آسمانی کتاب جو اگلے نبی تک پہنچی ہے وہ ہر نبی دوسرے کی تصدیق کرنے والا ہے. مصدقا لما بین یدیہ من التورات، یہ حضرت عیسیٰ تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے سامنے موجود تھا، یعنی تورات کا حکم. اب حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوا؟ وآتیناہ الانجیل، واو کا معنی، اور آتینا ہم نے عطا کی، ہو ان کو، الانجیل انجیل، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. انجیل کا شان کیا ہے؟ فیہ ہدی و نور، فیہ اس انجیل کے اندر ہدن ہدایت ہے، و نور اور اس میں نور ہے. ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ انجیل کے اندر اگر ہدایت اور نور ہے تو پھر انجیل کو بھی تو ہمیں فالو کرنا چاہیے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قرآن آ گیا تو باقی ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں، ہم نے قرآن کے حکم کو ماننا ہے. اور دوسرا تاریخی ایک رویہ سابقہ آسمانی کتابوں کے ساتھ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں. اپنے نزول کے وقت ان میں ہدایت بھی تھی، اپنے نزول کے وقت ان کے اندر نورانیت بھی تھی، لیکن اب ان کی اپنی مرضی کے احکامات ہیں جو موڈیفائی کر کے ایڈیٹنگ کے بعد انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر درج کر دیے ہیں. لہٰذا آج ان کے اندر ہدایت کا سامان نہیں ہے، آج ان کے اندر نور کا پیغام نہیں ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور حضرت عیسیٰ کے اوپر نازل ہونے والی یہ کتاب مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو کچھ آپ کے پاس موجود تھا، من التورات تورات میں سے، وہدن اور یہ جو آسمانی کتاب ہے انجیل یہ تصدیق کرنے والی بھی ہے، وہدن اور یہ جو انجیل ہے یہ کیا ہے؟ ہدایت کا پیغام لیے ہے. وموعظۃ للمتقین، اور اس کے اندر واضح و نصیحت ہے للمتقین، متقین کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، یہ بڑا غور طلب معاملہ ہے اور میرے اور آپ کے لیے بڑا جگہ دینے والا ہے. آسمانی کتابیں نازل کیوں ہوتی ہیں؟ کیا صرف تلاوت کر کے برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے؟ جیسے مسلمانوں کا آج وتیرہ ہے کہ قرآن کو گھر میں رکھ لیں اور اس کو خوشبو بھی لگا دیں، اور کہیں کوئی بڑا دن آئے خوشی غمی کا تو پڑھ بھی لیں، بس اتنا کافی ہے. اس آیت سے سمجھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، کیوں آئی؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، واو کا معنی، اور لِيَحْكُمْ چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل انجیل کے ماننے والے ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فیہ اللہ نے جو اس کے اندر نازل کیا ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں. تو اللہ نے جو کتاب ہدایت بھیجی ہے یہ تلاوت کے لیے ہے، یہ برکت کے لیے بھی ہے، لیکن اصل یہ کس لیے ہے؟ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے، اس کے مطابق آئینی اور قانونی فیصلے کیے جائیں. ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلے کر کے تو دیکھ چکے، صرف پاکستان کے آئین اور قانون کو دیکھیں تو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے. کیا اس معاشرے میں چوری رک گئی؟ کیا اس معاشرے میں زنا اور شراب رک گیا؟ کیونکہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں ہوئے. جہاں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے ہوئے ہیں وہ دور خلافت راشدہ ہے، وہاں پھر چوری کا معاملہ نہیں ہے، وہاں ڈاکے کا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہیں. لہذا قرآن تلاوت کے ساتھ برکت کے ساتھ اس لیے اللہ نے نازل کیا ہے کہ ہم اس کے مطابق فیصلے کریں. اور جو فیصلہ نہیں کرتا آسمانی فیصلے کے مطابق، آج تیسرا فیصلہ اس کے بارے میں سن لیں. ہم نے دو فیصلے پہلے سنے. جو اللہ کی احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اس کے لیے پہلی وعید کیا تھی کہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے. دوسری اس کے لیے وعید کیا تھی؟ وہ ظالم ہے. اور آج سنیں کہ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، واو کا معنی اور من کا معنی. جو لم یحکم جو فیصلہ نہیں کرتا، بما انزل اللہ اس کے مطابق جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو فاولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں، اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں. فاسق وہ ہوتا ہے جو چھپ کر نہیں بلکہ اعلانیہ گناہ کرے اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرے کہ میں اللہ کی بات کو نہیں مانتا. اب وہ فاسق کیوں ہے؟ ایک حکم اللہ نے نازل کیا، ایک حکم اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کے ملک کے اندر جو نافذ ہے وہ اس کا اپنا بنایا ہے، تو کیا وہ چھپ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا ظاہری طور پر؟ ظاہری طور پر. اس لیے اللہ ان کو فرما رہے فاولئک هم الفاسقون. جو دوست پچھلی نشست میں نہیں بیٹھے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 3 آیات کا تسلسل ہے. سب سے پہلی آیت میں یہ تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں.
اور دوسری آیت میں تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور آج کی آیت میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کے اندر اب دو رائے ہیں، بات کس کی چل رہی ہے؟ اہل کتاب کی۔ اب یہ تینوں آیات کیا اہل کتاب کے ساتھ خاص ہیں؟ تو قرآن کے اس ٹیکسٹ کے اعتبار سے وہ اہل کتاب کے ساتھ خاص ہیں، لیکن کیا ہم بھی اہل کتاب نہیں ہیں؟ ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بھی تو آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں، ہم بھی اسی وعید کے اندر شامل ہیں۔ اب بات آ رہی ہے تورات کے بعد، زبور کے بعد، انجیل کے بعد قرآن کی۔ اللہ اپنے محبوب کو یہی حکم عطا فرما رہا ہے، محبوب اب قربت ہو گئی اہل کتاب کی، اب آپ کیا کریں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ قرآن کے اللہ نے تین سٹیٹس بیان فرمائے ہیں یہاں، اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا محبوب، إِلَيْكَ، آپ کی طرف ہم نے نازل فرمایا، الکتاب، ایک کتاب کو۔ وہ کتاب کیا ہے؟ اس کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ بالحق، وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ اپنے وقت، اپنی ضرورت اور اپنے عالمگیریت کے جتنے مسائل ہیں وہ ہر مسئلے پر پورا اترتی ہو، وہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ حق کے ساتھ ہے وقت کے اوپر، جب جب اس کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو نازل فرما دیا۔ دوسرا سٹیٹس مصدقاً، یہ بھی کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ لما بین یدیہ من الکتاب، جو اس سے پہلے موجود تھا آسمانی کتابوں میں سے، یعنی یہ زبور کی تصدیق کرنے والی ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، لیکن ان کی جو نازل ہوئی تھی، جو آج ہیں، ان کی تصدیق کرنے والی نہیں ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور چوتھی قرآن کی خصوصیت یہ ہے وَمُهَيْمِنًا، اور یہ قرآن محافظ ہے علیہ، اس پر جو پہلے نازل ہو چکا ہے، یعنی اس کا جو نزول ہے وہ توحید کے تصور کے ساتھ ہے، رسالت کے تصور کے ساتھ ہے، آخرت کے تصور کے ساتھ ہے، حلال حرام کے مسائل کے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن ان کے اصولوں کا اور ان کے پرنسپلز کا کیا ہے؟ محافظ ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں دوبارہ آپ کی توجہ اسی طرف کروا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے تلاوت بھی کرو، برکت بھی حاصل کرو، لیکن اصل کیا کرو؟ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، محبوب آپ کیا کریں؟ فا کا معنی پس، او حکم، فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق ان کے ہاں فیصلے کریں۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، واو کا معنی، اور لا تتبع، آپ پیروی نہ کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی۔ اگر اہل کتاب آپ سے کوئی اور تقاضا کرتے ہیں تو اس تقاضے کو نہ کریں، بلکہ آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمائے ہیں۔ یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ کیا حضور پہلے ان کی خواہشات کی پیروی کرتے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے بندہ ایک کام کر رہا ہو تو اس کو منع کر دیا جائے، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے منع ہوا ہوتا ہے اسی کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ فرما دیتا ہے محبوب اب بھی آپ نے ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ اللہ کے احکامات کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ ولا تتبع، آپ پیروی نہ کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، اس کو چھوڑ کر، ان کا معنی سے، ما کا معنی جو، جاءک آپ کے پاس آئی، من الحق، حق کے ساتھ، جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس کے مطابق ان کے ہاں فیصلے کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ لیکن پھر اللہ کے حبیب کو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہیں کہیں اختلاف ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن ایک ہی آسمانی ہدایت کے پیغام ہیں، لیکن کہیں کہیں اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ کہ کہیں اصولوں میں متفق ہیں، جہاں فروعات کی بات ہے وہاں کبھی کبھی اختلافی عمل بھی موجود ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں کوئی عمل عبادت ہے، کسی کے ہاں کوئی عمل عبادت ہے۔ جیسے امت محمدیہ کے اوپر نماز فرض ہوئی، اس سینس میں نماز امت کے اوپر فرض ہے۔ پہلی امتیں بھی نماز پڑھتی تھیں لیکن ان کا طریقہ یہ نہیں تھا جو اللہ نے امت کو عطا فرمایا، لہٰذا اگلی آیت میں یہ اللہ بتلا رہا ہے کہ کہیں کہیں اختلاف ہے لیکن عملی لحاظ سے، پرنسپل اور اصولی لحاظ سے تمام آسمانی کتابوں کا ایک ہی پیغام ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ، لام کا معنی کے لیے، کُلٍّ سب کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا ہے، منکم تم میں سے، شرعتن
ومنہاجا، منہاج کا معنی ہوتا ہے راستہ، جیسے منہاج القرآن قرآن کا راستہ، اسی لیے ہم منہج اور میتھڈالوجی جس کو کہتے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک شرعتاً شریعت ہے، ومنہاجا اور عمل کی راہ ہے۔ شرعت کا تعلق ہے اصولوں کے ساتھ اور منہاجا کا تعلق ہے عمل کے ساتھ۔ تو اللہ فرما رہے کہیں اگر اختلاف ہو بھی صحیح تورات، زبور اور انجیل میں اور قرآن میں، تو پھر ہر ایک کے لیے اصول اور بھی ہیں اور پریکٹیکل تھوڑے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تمام کو ایک امت ہی بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، واو کا معنی اور لو کا معنی، اگر شاء چاہتا اللہ اللہ تبارک و تعالی تو لجعلکم، لا کا معنی ضرور البتہ تاکید، جعلکم تم سب کو بنا دیتا، امتاً واحدہ ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے میری بدلی ہوئی بات کو مانتا کون ہے، تاکہ تم اپنے مزاج کی نہ مانو بلکہ میری مانو۔ جب انسان 20 سال ایک ہی عمل کرتا ہے تو اس کے مزاج کی عادت بن جاتی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ اختلاف اس لیے بھی میں کرتا ہوں کہ تمہارے مزاج بدل جائیں، تم مزاج کی نہ مانو بلکہ میری بات مانو۔ اس کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ مسلمان مکے میں رہتے ہوئے اور مدینہ جانے میں تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا محبوب چہرہ انور کدھر پھیر دیں، حرم شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ اب وہ بھی تو اللہ کا گھر تھا جس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھی، لیکن تبدیل ہو گیا اور حرم کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس کی بھی ریزن اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ محبوب ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی بات کون مانتا ہے، اپنے مزاج اور عادت کی بات کون مانتا ہے، اور میرا اور آپ کا حکم کون مانتا ہے۔ یہاں بھی اسی چیز کی بات ہے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، واو کا معنی اور لیکن لِيَبْلُوَكُمْ، وہ تمہیں آزماتا ہے، اللہ تمہیں آزماتا ہے، فی ما آتاکم، جو اس نے تمہیں دیا ہے، تو تم کیا کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ فا کا معنی پس، استبقوا آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الخیرات نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ لہذا کبھی کبھی جب اللہ کا حکم اختلاف کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ اس کے مزاج سے توڑنا چاہتا ہے، اللہ بندے کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، بندے کے مزاج کے مطابق نہیں رکھنا چاہتا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اب یہ ہے وہ دھمکی جو اللہ عموماً انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے لگاتا ہے۔ وہ دھمکی کیا ہے؟ ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا پڑھ لیا کرو، محنت کرو، اگر محنت نہیں کرو گے تو پھر دیکھیں گے جب تمہارا رزلٹ آئے گا تو پھر تم فیل ہو جاؤ گے۔ یہی مثال اللہ دے رہا ہے، اگر تم آسمانی الوہی اور ڈیوائن فیصلے نہیں مانو گے، اپنی مانتے رہو گے، تو پھر تھوڑا سا انتظار کرو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف ہی ہے، مَرْجِعُكُمْ تمہارا لوٹ کر آنا اللہ کی طرف ہی ہے۔ کتنے لوگوں کا؟ 5، 10، 50، جمیعا تم سب کے سب کا لوٹ کر آنا اللہ کی طرف ہی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ کے مفہوم کو ذرا سمجھیں۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے گاؤں میں کہیں کھمبے لگے ہوتے تھے بجلی والے، اور ان کے اوپر اس طرح کا نشان بنا ہوتا تھا، ساتھ لکھا ہوتا تھا انتباہ، الرٹ۔ اللہ یہ فرما رہا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ آگاہ رہو، اور ایک ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو کہ تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے، وہ تمہیں آگاہ کرے گا بما کنتم فیہ تختلفون، جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہ اختلاف کیا تھا؟ رب کی نہیں مانتے تھے، اپنے مزاج کی مانتے تھے۔ لہذا اب انحکم بینہم بما انزل اللہ، یہ ایک آیت ہم اور پڑھیں گے تو مضمون مکمل ہوگا۔ انحکم بینہم بما انزل اللہ، اب تورات، زبور، انجیل، قرآن کے بعد آخری حکم، محبوب اللہ یہ حکم فرما رہا ہے کہ وَأَنِحْكُمْ، واو کا معنی اور آن کا معنی کہ دیٹ کے معنوں میں ہے، احکم آپ فیصلہ فرما دیں، آپ محبوب فیصلہ فرما دیں، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ مثلا ایک فاطمہ نامی عورت چوری کے کیس میں پکڑی گئی،
جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو صحابہ کرام نے، باقی لوگوں نے، اس کے قبیلے والوں نے یہ سوچا کہ حضور کس کی بات کو نہیں موڑیں گے، تو انہوں نے سب نے یہ کنسنسس کیا کہ حضور کے منہ بولے بیٹے جو حضور کو بہت پیارے ہیں وہ حضرت زید ہے۔ حضرت زید کو انہوں نے سفارشی بنا کر بھیجا، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ ہے مخزومی قبیلے کی، اگر فاطمہ ہوتی بنت رسول تو اس کے لیے چوری کا فیصلہ بھی یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے، کہیں ریلیکسیشن نہیں ہے۔ یہی بات اللہ فرما رہے وَلَا تَتَّبِعْ آبَاءَهُمْ، محبوب ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَاحْذَرْهُمْ، اور محبوب ہوشیار رہیں ان سے، کیونکہ یہ کیا کریں گے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہیں برگشتہ نہ کر دیں، کہیں آزمائش میں یہ مبتلا نہ کر دیں، کہیں آپ کو ڈی ٹریک نہ کر دیں، ام بعدن، اس کے کچھ حصے سے، ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ لہذا محبوب اس سے بھی اویئر رہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو فَاعْلَمْ، محبوب آپ جان لو، انما یرید اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے، ان یصیبہم، کہ وہ ان کو سزا دے گا، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ آیت مبارکہ اس کا بیان ہے، یہ بڑا کمال بیانیہ ہے۔ پھر ذرا ترجمہ دیکھیں، فَإِن، فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر، تولو، یہ منہ پھیرے، تو فَعْلَمْ، اللہ فرما رہے محبوب جان لو، انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر دیا ہے، ان یصیبہم، کہ ان کو سزا دے، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے خلاف کھلی بغاوت، اپنے گھر کے انفرادی اجتماعی ماحول سے نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات تک اللہ کے احکامات سے بغاوت، اور یہ اتنے بڑے گناہ کی پاداش میں اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کو سزا بھی دیتا ہوں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اللہ فرما رہے فطرت انسانی کیا ہے، مزاج انسانی یہ ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بہت زیادہ، لَفَاسِقُونَ، نافرمان ہی رہتے ہیں، لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہی رہتے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمت پہ ہی بھروسہ ہے، پھر عمل انسانی کہیں پر دلیل نہیں بن سکتا۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن ڈیوائن الہامی فیصلوں کے بعد اللہ فرما رہے محبوب اگر یہ آسمانی فیصلے نہیں مانتے اور ڈیوائن احکامات کو نہیں مانتے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو، تو پھر کیا چاہتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون، آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، حکم الجاہلیہ، جاہلیت کا حکم، جاہلیت کے فیصلے، یبغون، یہ چاہتے ہیں۔ محبوب اگر یہ آسمانی حکم نہیں مانتے تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ تو آج آسمانی حکم تو نہیں مان رہی دنیا، نہ یورپ مان رہا ہے، نہ امریکہ مان رہا ہے، نہ مسلمان مان رہے ہیں۔ اگر مان رہے ہیں تو اپنے بنائے ہوئے آئین اور قانون مان رہے ہیں۔ ہمارا تعزیرات کا اصول، قوانین، فوجداری قوانین اور ہمارے جملہ قوانین کیا قرآن کے ہیں یا انگریز کے ہیں؟ ہمارا عدالتی نظام اور موسٹلی اس کے معاملات یہ انگریز کے دور کے ہی ہیں، اس میں تو ہم اسلام کے مطابق ایڈیٹنگ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ جملہ جو ہے یہ آج کے لیے ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، محبوب اگر انہوں نے آسمانی فیصلے نہیں ماننے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کا حکم نہیں ماننا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ مانتے کیا ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کی طرح کے پھر فیصلے مانتے ہیں؟ اور جاہلیت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا بنایا ہوا قانون۔ وہ جاہلیت میں کیا تھا کہ بچہ پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دو، اور بچی پیدا ہو تو اس کو مار دو، اس کو دفنا دو، شراب جائز، زنا جائز، اور خانہ کعبہ کے اندر بت رکھنے بھی جائز، ننگے ہو کر طواف کرنا بھی جائز، سیٹیاں بجانا بھی جائز، تالیاں بجانا بھی جائز۔ محبوب اگر یہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تو پھر یہ جاہلیت کا حکم مانتے ہیں۔ وہ جاہلیت کا حکم وہ ہے کہ جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ لہذا حکم الجاہلیہ میں مفسرین کہتے ہیں کہ قانون سازی اللہ کی مرضی کی ہو، نہ کہ انسان کی مرضی کی ہو۔ اگر وہ انسان کی مرضی کی ہوگی تو وہ جاہلیت کا پیغام، اور جاہلیت کے اپوزٹ پیغام کس کا ہے؟ علم کا، اور وہ علم کا پیغام دیا ہے اللہ نے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اس کا ترجمہ اب آپ نے کرنا ہے، سوالیہ سینس ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا،
تم اپنے حکم بناتے ہو، اپنے فیصلے کرتے ہو، لیکن ذرا غور کرو، ومن احسن من اللہ حکما، اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ ومن احسن، اور کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ من احسن، حسین ترین، خوبصورت ترین، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، حکما، کسی کا حکم، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بات کو مانے گا کون؟ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، وہ قوم مانے گی جس کو اللہ نے یقین عطا فرمایا، اور یقین کس کو ہے؟ بندہ مومن کو۔ اور یقین کے مخالف جتنی چیزیں ہیں وہ اسلام میں منع ہے۔ ہاتھ دکھانا کیوں منع ہے؟ کیونکہ یہ یقین کے مخالف ہے۔ جب کسی کو ہاتھ دکھائیں گے تو آپ اس کے بتائے ہوئے پہ تو یقین کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے پہ یقین نہیں کر رہے۔ آپ کا راستہ بلی کاٹ گئی تو سفر نہیں کرنا، محرم میں ایک چیز ٹوٹی تو ساری چیزیں ٹوٹیں گی، تو یہ اس طرح کے تصور جو ہیں یہ یقین کے خلاف ہیں، تو اللہ اور اس کے حبیب نے اپنی شریعت کے اندر ان کو منع فرما دیا۔ ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ یقین۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے، اور یقین رکھنے والے کون ہیں؟ ایمان والے، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ الحمدللہ 50 آیات مبارکہ ہیں، 11 رکوع چھٹے پارے کے مکمل ہیں۔ اب خارجہ پالیسی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ اب مدینے میں رہ کر ان کی خارجہ تعلقات کیسے ہوں، کل کی آیت مبارکہ سے یہ شروع ہوگا۔